المجد وبعد سادات اکرام علماء الاحترام حفاظ اکرام شعراء اسلام قابل قدر سامعین اکرام پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام على حبیبہ الاعلی، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، جس کو اکثر میرے والد مرحوم علیہ رحمہ حضور شہباز دکن اکثر پڑھا کرتے تھے، مجھے اپنے غم سے نواز کر میری الجھنوں کو مٹا دیا۔ مجھے اپنے غم سے نواز کر میری الجھنوں کو مٹا دیا، میرے مصطفیٰ نے بخدا جب دیا طلب سے سوا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور در اولیاء کرام سے مجھے معرفت کا پتہ ملا، در اولیاء کرام سے مجھے معرفت کا پتہ ملا، میرے غوث نے میرے خواجہ نے مجھے مصطفیٰ سے ملا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صمیم قلب سے گلہائے تبریک نظر ہے تمامی ارباب مجاز، احباب اہل سنت، نوجوانان اہل سنت مہکر ضلع بلڈانا مہاراشٹر کو، جنہوں نے اپنی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال عرس پیر پہاڑی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور عرس حامدی و فروغ تعلیم کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے، سب کو دارین کی رحمت نعمت برکتیں عطا فرما۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بتمام ملک اللہ۔ موسم سرد ہے اور اس کا آپ پر بھرپور اثر نظر آ رہا ہے، گلوں سے آوازیں نہیں نکل پا رہی ہیں، لیکن اتنی بات طے ہے
جو عاشق ہوتا ہے اس پر موسم اثر انداز نہیں ہوتا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جب سے تمہاری آوازیں پست ہوئی ہے اے مسلمانوں، بہت سے گونگے بولنے لگے ہیں. بہت. تمہارے منہ میں جو زبان ہے، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے ہے، غیبت کرنے کے لیے ہے، چغلی کرنے کے لیے ہے، گانے گانے کے لیے ہے، گالیاں دینے کے لیے ہے، فلمی ڈائلاگ بولنے کے لیے ہے؟ تو چلو امام اہل سنت کی بارگاہ میں اور پوچھو، اے امام عشق و محبت، ہمارے منہ میں زبان کس لیے ہے؟ تو پھر میرے امام جواب دے رہے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور جب اسی انداز کو، اسی لب و لہجہ کو جب میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ وارث علوم اعلی حضرت وارث علوم اعلی حضرت جانشین تاجدار اہل سنت حضور اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رحمان نے جب اپنایا تو پھر یوں ارشاد فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، نبی کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت. تو پھر زبان کھولو اور آواز نکالو اور اپنے آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام پیش کرو، اس عقیدت اور محبت کے ساتھ، اس یقین کامل کے ساتھ کہ ہم یہاں سے درود و سلام پڑھتے ہیں، مدینے میں ہمارے آقا سنتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. تبھی تو ہمارے امام نے فرمایا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، سبحان اللہ سبحان اللہ. کانے لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. اس محبت کے ساتھ درود پڑھو. عاشق کہتا ہے درود پڑھو اس قرینے سے، درود پڑھو اس قرینے سے کہ آقا چلے آئیں مدینے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا مجمع بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلى نبیہ وآلہ ابد الدہور وکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس بیداری کو برقرار رکھیے گا، انشاءاللہ کہنے سننے میں مزہ آئے گا. حضرات گرامی، پیر پہاڑی شاہ رحمۃ اللہ علیہ و عرس حامدی کے موقع سے فروغ تعلیم یہ اجلاس مہگر کی سرزمین پر منعقد کیا گیا. اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی پر ختم فرما دیا. وَلَكِنْ رسول اللہ و خاتم النبیین، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں. تو امت کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے پھر اللہ پاک نے وہ ذمہ داری اولیاء اور
وارثین انبیاء یعنی علماء حق پر یہ ذمہ داری رکھی. بے شک. تو اب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات اہم اور ضروری ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں کہ اللہ نے شعبہ ولایت رکھا کس لیے ہے. اللہ نے ولیوں کی جماعت کو پیدا کیوں فرمایا ہے. تو جب آپ اس کی تحقیق کرتے ہوئے شہنشاہ ولایت حضور پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلاں قطب ربانی قندیل نورانی پیر لاثانی شہباز لا مکانی میرا محی الدین سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی المولا تعالی عنہ تک پہنچیں گے تو پھر وہ آپ کو یہ جواب دے رہے ہوں گے الولایت ظل النبوہ. ولایت نبی کی نبوت کو سمجھاتی ہے. ولایت نبی کی نبوت کو سمجھاتی ہے. والنبوت ظل الالوہیہ اور نبوت الوہیت کو سمجھاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ولی کا ہوا وہ نبی کا ہوا, جو نبی کا ہوا وہ خدا کا ہوا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. جو ولی کا نہیں وہ نبی کا نہیں, جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. اسی کو شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم مفتی عالم الشاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رحمان نے اپنے انداز و الفاظ میں یوں سمجھایا ہے, وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا منزا نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب دیکھو ولی کی ولایت نبی کی نبوت کو کیسے سمجھاتی ہے. مثالیں تو بہت ہیں لیکن جو بات جلد سمجھ میں آ جائے وہ کر دوں میں. اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور ایقان ہے کہ ہمارے آقا نبی پاک علیہ السلام شافع روز محشر ہے. بولو حق ہے. شافع روز محشر ہے. جی دوستو اور بزرگوں, سارے انبیاء و مرسلین علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک میدان محشر میں اہل محشر کو وہ سب یہی کہیں گے, اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس, جاؤ کسی اور کے پاس. تو 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن بنایا گیا ہے جس میں 25,000 سال تک یعنی آدھا دن جو ہے روز محشر کا لوگ اپنے لیے شافع تلاش رہے ہوں گے. باری باری سارے انبیاء کے پاس جاتے جائیں گے اور سب کے پاس یہی جواب ملتا جائے گا, اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس
جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس، یہاں تک کہ وہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک پہنچیں گے تو وہاں پر بھی یہی جواب ملے گا. لوگ وہاں سے لوٹ رہے ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ ان سے فرمائیں گے اے لوگو ذرا میری بات تو سنو، اے لوگو ذرا میری بات تو سنو. آج کے دن اگر کوئی ذات تمہاری شفاعت کرا سکتی ہے، تمہارے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہے، تو وہ فقط سید الانبیاء کی ذات ہے. تم سیدھے انہی کے پاس چلے جاؤ حضرات گرامی، تو لوگ نبی پاک علیہ السلام کی طرف پہنچیں گے، حضرت نبی پاک علیہ السلام کی طرف پلٹیں گے تو پھر کیا دیکھیں گے کہ میرے آقا اپنے غلاموں سے یوں فرما رہے ہوں گے انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ میں ہوں تمہاری شفاعت کرانے کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات گرامی، تو میرے آقا کہہ رہے ہوں گے انا لہا، میں ہوں تمہارے لیے، تمہاری شفاعت کرانے کے لیے، آؤ میرے طرف، آؤ میرے پاس. سب دور کر رہے ہوں گے، نبی قریب کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب دور بھگا رہے ہوں گے، نبی قریب بلا رہے ہوں گے. اور میرے آقا نبی پاک علیہ السلام اپنے گناہگار امتیوں کو اپنی رحمت والی چادر میں پناہ دے رہے ہوں گے. یہاں سے اب بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. حضرات، جب اہل سنت نے یہ کہا کہ ہمارے آقا شفاعت کرائیں گے اور اپنے امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنے دامن میں پناہ دیں گے، اپنی چادر میں پناہ دیں گے، تو آگے سے یہ سوال اٹھا، دیابنا کی طرف سے یہ سوال اٹھا، وہابیہ کی طرف سے یہ سوال اٹھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ مہتر والوں، تمہارے نبی کی چادر کتنی بڑی ہے، تمہارے نبی کی چادر میں کتنی وسعت ہے، تمہارے نبی کی چادر میں کتنے گناہگار پناہ پائیں گے. وہاں تو حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان تک اس میدان میں موجود ہوگا، تو وہاں تو اربوں کھربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے. تو کتنے لوگ اس چادر میں پناہ پائیں گے؟ وہ چادر کتنی بڑی ہے، وہ چادر کتنی لمبی ہے؟ جب نبی کی چادر پر سوال اٹھا تو پھر جواب میرے غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی سے عطا فرمایا کہ اپنے پیالے میں انا ساگر کو سبو کے دکھایا. تو حضرات گرامی، اسی سے جواب مل گیا کہ جب غریب نواز اپنے پیالے میں پورے انا ساگر کو سبو سکتے ہیں تو میرے آقا اپنے پورے غلاموں کو اپنی چادر میں کیوں نہیں پناہ دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پناہ دے سکتے ہیں؟ تبھی تو کہا کہنے والے نے ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، فیضان اولیاء. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی اپنے ولیوں کو وہ شان، وہ مقام، وہ عظمت، وہ رفعت، وہ مرتبہ اور وہ کرامت، وہ طاقت، وہ تصرف عطا فرماتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بے شک. وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے.
اللہ پاک اپنے محبوبوں کی زبان میں کن فیکون کی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب مہکر والوں، بلڈانا والوں، مہاراشٹر والوں، یہ بھی سنتے چلو اور سمجھتے چلو کہ ولی ہوتا کون ہے. سبحان اللہ. ولی کہیں گے کس کو؟ ولی مانیں گے کس کو؟ آج اکثر عوام یہ سمجھتی ہے کہ جس کے کمر تک بال ہے وہی بڑا پیر ہے، وہی پہنچا ہوا ہے. جس کے کانوں میں جھمکے اور بالیاں ہیں وہی ولی کی شان ہے، وہ پہچان ہے. ہاتھ میں کنگن پہننے والے، پیروں میں پازیب اور گھنگرو پہننے والے. دیکھا آپ نے ایسے لوگوں کو؟ ہاں، بہت گھومتے، بہت. ایسے لوگ ولی نہیں، جنہوں نے شریعت کو ترک کر دیا. اور ایسے جو منموجی لوگ ہوتے ہیں، طبیعت والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ارے ہم تو طریقت والے ہیں. بے شک بے شک صحیح. ہم تو طریقت والے ہیں، جبکہ ان کا مبلغ علم اتنا بھی نہ ہوگا کہ ان سے پوچھا جائے فقط اتنی بات، طریقت توئے سے ہے کہ تے سے ہے. بے شک بہت اچھا ماشاء تو اللہ. وہ یہ بتا نہیں پائیں اور تمیز نہ کر پائیں کہ طریقت توئے سے ہے کہ تے سے ہے، اور یہ اپنی منمانی کو، اپنی طبیعت کو یہ طریقت کا نام دیتے پھرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ جو مولوی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو مدرسے میں پڑھ کے آتے ہیں، یہ جو عالم لوگ ہوتے ہیں، یہ جو مفتیان اکرام ہوتے ہیں، یہ سب شریعت والے ہوتے ہیں، ہم لوگ طریقت والے ہوتے ہیں. وہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ہم خانقاہوں میں حاصل کرتے ہیں، وہ کتابوں سے لیتے ہیں، ہم نگاہوں سے لیتے ہیں، وہ کتابیں پڑھ کر کے کمال بنتے ہیں، ہم سینے سے سینہ لگا کر با کمال بنتے ہیں. اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، شریعت و طریقت کی راہیں الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سن لو کان کھول کر مہکر والوں، شریعت و طریقت کی راہیں جدا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو مکمل شریعت کا پابند ہوگا وہی طریقت کی منزل کو پہنچے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا علم کا دریا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مکمل شریعت مطہرہ کی پابندی کرے گا اللہ پاک اسی کو طریقت کی منزل بے شک بے شک. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کے راستے جدا نہیں ہیں، یہ منزلیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. وہاں تک پہنچنے کے لیے یہاں سے نکلنا پڑے گا. بہت صحیح. بے شک حق. اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہو، شریعت بال ہے، طریقت مانگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شریعت بال ہے، طریقت مانگ ہے. مانگ وہی نکلتی ہے جہاں بال ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگ وہی نکلتی ہے جہاں بال ہوتے ہیں. اب گنجا انسان کیا بات ہے، جس کے سر میں بال ہی نہ ہو، اب وہ کنگھا کا کنگھی بھی لگڑ لے، خون تو نکل سکتا ہے لیکن مانگ نہیں نکل سکتی. تو حضرات گرامی، یہ ایسے چوغت لوگ ہیں جو آج حلیے لے کر کے تم کو لوٹنے اور ٹھگنے کے لیے گھومتے ہیں. خدایا ایسے لوگوں سے بچو اور ان کے ان تماشوں سے، ان کی شعبدہ بازیوں سے متاثر نہ ہو جانا. آج کوئی ہاتھ کو جھٹکا دے کر ڈرائی فروٹ نکال کے بتاتا ہے تو تم سمجھتے ہو بڑا پہنچاوا ہے. کوئی گلاب کا پھول نکال کے دیتا ہے تو سمجھتے ہو بڑا پہنچاوا ہے. کوئی نیمبو نکال کے دکھاتا ہے تو سمجھتے ہو بڑا
گرامی ایسے شعبدے دکھانے والے، ایسے کرتب دکھانے والے آج بہت گھوم رہے ہیں. یہ سن لو اچھی طرح سے کہ وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے اور جو تقوی پرہیزگار ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقوی اور پرہیزگاری جس کے اندر ہوتی ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. وہ نمازوں کا چھوڑنے والا نہیں، وہ نمازوں کا ادا کرنے والا ہوتا ہے. وہ شریعت کے خلاف چلنے والا نہیں، وہ شریعت کا پابند اور پاسدار ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ والوں کا یہ مقام ہے کہ ان سے ہمیشہ محبت کرنا، ہمیشہ ان سے جڑ کے رہنا، ہمیشہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنا، یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. مسلمانوں، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رحمان، جن کو دنیا حجت الاسلام کے نام سے یاد کرتی ہے، سبحان اللہ. یہ وہ ذات ہے جس کے لیے خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا حامد منی وانا من حامد. حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں. سبحان اللہ سبحان. سبحان اللہ. آپ پڑھو حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ کے بارے میں تو آپ کو پتا چلے گا ایک ایک لمحہ زندگی کا شریعت کی پابندی اور پاسداری میں گزر رہا ہے. حضرات، ہر درجے کا تقوی، ہر درجے کا اللہ. آج بھی وہ آئینی شاہدین اس واقعے کے ادے پور راجستھان کی سرزمین پر موجود ملیں گے آپ کو، جنہوں نے حضور حجت الاسلام کو اپنی ماتھی کی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ سبحان. انہوں نے یہ بیان دیا کہ حضور حجت الاسلام اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت کہ جب پان کھا کر پان کی پیک کو حلق سے نیچے اتارتے تو وہ پیک بھی نیچے اترتے ہوئے نظر آ جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان. یہ حضرت علامہ حامد رضا خان کی نورانیت ہے. وہ ادے پور کی سرزمین پر موجود ہے، ادے پور راجستھان میں. تو آپ کی ہاتھ کی انگلی میں زخم ہوا، وہ زخم بڑھ گیا، اتنا گہرا ہو گیا کہ بہت تکلیف دینے لگا. ڈاکٹروں کو دکھایا گیا. ایک ڈاکٹر جو ماہر تھا اس نے دیکھ کر کہا کہ اس کی سرجری کرنی پڑے گی. جب تک اس کی سرجری نہیں ہوگی یہ زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا. چنانچہ سرجری کی تاریخ طے ہو گئی. ادے پور میں ہی یہ سرجری ہو رہی ہے. دوست اور بزرگوں، حضور حجت الاسلام مقررہ وقت پر ڈاکٹر کی کلینک پر پہنچ گئے. ڈاکٹر نے اسٹریچر پہ لٹا دیا مفتیا اور حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اسٹریچر پہ لیٹے ہیں. وہ ڈاکٹر پوری تیاری کر چکا ہے سرجری کرنے کی. پھر اس نے ایک انجیکشن اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھنے لگا، اپنا ہاتھ بڑھانے لگا. حضور حجت الاسلام نے دیکھا اور فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا مولانا صاحب یہ اینستھیسیا ہے، یعنی یہ آپ کے جسم کو بے حس بے ہوش کر دے. اس کے لگانے کے بعد آپ کے زخم کو میں جتنے بار بھی اوزار سے پھاڑوں اور اس کو صاف کرنے کے لیے میں جتنی نیچے تک کاٹن وغیرہ لگا کر اس کا میں فاسد مادہ صاف کروں، ان سارے پروسیجر میں آپ کو ہلکی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. آپ اطمینان کے ساتھ لیٹے رہیے. تو کہا یہ وہ چیز ہے
جس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو اجزاء شراب میں ملائے جاتے ہیں. کہا میں یہ حرام چیز اپنے جسم میں داخل نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اور ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر تو میرے درد کی فکر مت کر, مجھے بغیر بے ہوشی کا انجیکشن لگائے تو میری سرجری کر, میں کرانے کو تیار ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میں یہ حرام چیز اپنے جسم میں داخل نہیں ہونے دوں گا. یہ ہمارے اسلاف کا کردار رہا ہے, یہ ہمارے بزرگوں کا کردار رہا ہے. آج کا ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج خوشی کا موقع ہو کہ غم کا موقع, اسے تو پہلے شراب یاد آ رہی ہے, اسے تو پہلے شراب کی یاد آ رہی ہے. کیسے تو مسلمان ہو کہ اس گندی حرام چیز کو اپنے منہ میں ڈالتے ہو, اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہو. معاذ اللہ, استغفر اللہ. نوجوانوں توبہ کرو, سچی توبہ. اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. کبھی اس لعنت کے قریب نہ جانا. اور آج دوست ہی دوست کو دوستی کی قسم دے کر پلا رہا. تو میرا دوست ہے, تو میرا یار ہے, تو میرا جگری ہے, تو میرا لنگوٹی ہے, تجھے میرے دوستی کی قسم ہے, میں پی رہا ہوں تو بھی پیے گا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. دیکھو آپ کیا معاشرہ بن رہا ہے ہمارا, کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں, کس طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں, ہم کو احساس نہیں ہے اس چیز کا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ جانتے ہو اس کی بنیادی وجہ, اصل وجہ, اس کی اصل وجہ ہے کہ تم علم دین سے دور ہو گئے. تم کہاں ہو گئے؟ دنیا داری میں ہو گئے. نہ عالم سے تمہارا کوئی تعلق, نہ مدرسے سے تمہارا کوئی تعلق. مدرسے تو ہم بھول ہی گئے. مدرسے میں جانا, مدرسے میں علم حاصل کرنا, اٹھنا بیٹھنا, وہاں کی خدمت کرنا, یہ تو سب کتابی باتیں ہو گئی. آج ہمارے لوگوں کو مدرسہ چند ایک موقعوں پر یاد آتا ہے. پہلا, گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اب قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے کے بچے لگیں گے کہ بھائی لاؤ مدرسے سے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے. ایک موقع تو یہ ہو گیا, چلو سب خوشحال ہیں, اچھے ہیں, گھر میں دعوت ہوئی, کھانا بچ گیا. تو اب یہ رات کے سمے یہ کھانا کون تقسیم کرتے پھرے گا؟ ایک کام کرو, مدرسے میں پہنچا دو, صبح میں بچے گرم کر کے کھا لیں گے. بس مدرسہ ہم کو یہاں تک ہی یاد ہے, اس کے علاوہ مدرسے سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں, کوئی لگاؤ نہیں, کوئی اس سے ہمارا تعلق نہیں, کوئی کنیکشن نہیں. الا ماشاءاللہ چند وہ حساس لوگ ہیں جو الحمدللہ مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں, مدرسوں کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں, اس کو فروغ دے رہے ہیں, اس کو سنبھالے ہوئے ہیں, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی. حضرات گرامی, آج مدرسے لڑکوں کے لیے بھی ضروری ہے, لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے. آج یہ جو فیشن, یہ جو ماحول ہمارا ہو چکا ہے کہ ہم بچوں کو اسکول میں اور کالج میں پڑھانے
پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، حضرات گرامی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سن لو کان کھول کر، اگر تم اپنے بچوں کو صرف اسکول میں پڑھاتے رہے، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے، تو تمہارا بچہ کل کو ڈاکٹر تو بن جائے گا، انجینئر تو بن جائے گا، لیکن میں بتاؤں تم کو مثال دے کر کے کہ سن لو مرنا تو طے ہے، موت برحق ہے، موت تو آ کر رہے گی، موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وعدہ اللہ نے کر دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو اللہ کا جو وعدہ ہے اس کی یہ شان ہے، لا تخلف المیعاد، وہ اپنا وعدہ توڑتا نہیں ہے، تو جس کا جو وقت ہے موت کا، اسی وقت مقررہ پر اسے موت کا مزہ چکھا دیا جائے گا۔ تو اے مدرسے سے دور رہنے والے اور اپنی اولاد کو مدرسوں سے دور رکھنے والے، تیرا بچہ پڑھ لکھ کر یونیورسٹیوں میں ڈاکٹر تو بن گیا، انجینئر تو بن گیا، لیکن دیکھ جس دن وہ انجینئر بن رہا ہے، جس دن وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، کہ تیرا انتقال ہو گیا ہے، تیرا جنازہ گھر میں پڑا ہے، تیرے جو عزیز و اقارب ہیں وہ گھر پہ بیٹھے، تیرے سرانے تیری موتا کے قریب، تیری میت کے قریب وہ بیٹھ کر کے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی پہلا پارہ، کوئی دوسرا پارہ، کوئی سورہ مزمل، کوئی سورہ یاسین، کوئی سورہ رحمان، تیرا بچہ آیا ڈگری لے کر کے، دیکھا کہ تیرا جنازہ پڑا ہے اور سارے لوگ وہاں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا تیرے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب جس بچے کو تم نے زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھایا، قرآن نہیں سکھایا اور قرآن وہ پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے، اب وہ جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، اب وہ اپنی کالج کی کتابیں لا کر بیٹھ گیا ہے۔ حضرات گرامی، کبھی وہ زولوجی کھول رہا ہے، کبھی وہ بایولوجی کھول رہا ہے، کبھی وہ کیمسٹری کھول رہا ہے، کبھی وہ فزکس کھول رہا ہے، اور پوری کتاب پڑھ رہا ہے۔ گھر والوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، کیا اس کی کیمسٹری پڑھنے سے اس کے مرحوم باپ کو ایک حرف کا بھی ثواب پہنچے گا؟ کیا کیمسٹری پڑھنے سے اس کے باپ کو ثواب پہنچے گا؟ کیا زولوجی اور بایولوجی پڑھنے سے اس کے باپ کو ثواب پہنچے گا؟ جواب آپ کو پتا ہے، ایک حرف کا بھی جواب، ایک حرف کا بھی ثواب اس کے باپ کو نہیں پہنچنے والا، لیکن وہی بچہ جب وضو بنا کر قرآن اٹھائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو بسم اللہ کی بے سے ہی ثواب شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ کی بے سے ہی ثواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تمہاری قبر پر لوگ ایک ہی بار آئیں گے جب تمہارا جنازہ قبر میں رکھا جا رہا ہوگا۔ عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، تو خاص موقعوں پر زیارت 10واں 20واں چہلم شیباہی، پھر ششماہی، پھر سالانہ فاتحہ، اس کے بعد سلسلہ مرتبہ۔ تمہارے مرحوم قبروں میں پڑے ہیں، وہاں جا کر کوئی قرآن پڑھنے کو تیار ہے؟ بتاؤ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں جا رہے؟ پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیا کریں گے جا کے؟ یہ ہے آج کی بھیانک تصویر ہمارے معاشرے کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدرسوں میں ہی پڑھانا ہے آپ کو، اسکول اور کالجوں میں نہیں پڑھانا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جتنا تعلق، کنیکشن آپ کا اسکولوں اور کالجوں سے جڑا ہوا ہے، اس میں سے ایک آدھا کنیکشن ہے آپ مدرسوں سے جڑ کے دیکھیں، بڑا انقلاب آئے گا۔ لیکن نہیں صاحب، مدرسہ تو ہمیں گھر میں کسی کا انتقال ہوگا تبھی مدرسہ یاد آئے گا، بچے یاد آئیں گے مدرسے کے، یا گھر میں کھانا بچ گیا دعوت میں تو وہ کھانا پہنچانے کے لیے مدرسہ یاد آئے گا، اور کسی موقع سے یاد ہم کو کرنا ہی نہیں۔ مسلمانوں، آج اپنی دولت تم ناچنے والوں پر، گانے والوں پر، طبلہ بجانے والوں پر،
हारमोनियम और कीपैड बजाने वालों पर और नचनियों पर, बेशक यहां तक के किन्नरों पर अल्लाह अकबर बंडल बंडल फेंक रहे। एक को देख के एक को जोश आ रहा, अल्लाह अकबर मामू को देख के ताऊ को जोश आ रहा, ताऊ को देख के खालू को जोश आ रहा। बंडल बंडल खत्म हो गए। और वही कोई मदरसे का सफीर, मदरसे का जिम्मेदार तुमसे अगर कह दे भाई मदरसा चल रहा है यार, ये चीज की जरूरत है मदरसे की, ये तामीर बाकी है, ये काम बाकी है, ये किताबों की जरूरत है, बच्चों को राशन की जरूरत है, रमजान में आओ देखेंगे। बेशक सही रमजान में आओ देखेंगे। फिर रमजान में जाओ तो फिर वहां अलग तमाशे। अभी मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की है, अब्बा नहीं है दुकान पे, अब्बा से मुझे पूछना पड़ेगा। बड़े भैया नहीं है दुकान पे, बड़े भैया से पहले मालूम करना पड़ेगा। अच्छा, जब गाने बजाने वालों पे, नाचने कूदने वालों पे जब बंडल बंडल फेंक रहा था तो अब्बा से पूछा था? बड़े भैया की इजाजत लिया था? भैया भैया वहां सब किन्नर नाच रहे हैं, उनके ऊपर में इतने बंडल डाल के आ जाओ। पूछा था, इजाजत लिया था? वहां तो कोई इजाजत नहीं लिया था। और यहाँ मदरसे में देने के लिए तुझे इजाजतें याद आ रही है, तुझे परमिशन की जरूरत पड़ रही है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमान ने क्या प्यारी बात इरशाद फरमाई थी। आप फरमाया करते थे दौलत अल्लाह का इनाम है, लेकिन वो दौलत सही जगह पे खर्च हो, ये उससे बड़ा इनाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। गंदे कामों में, बुरे कामों में, अपनी हैसियत दिखाने के लिए, अपनी शान दिखाने के लिए तो बेदरेक तू पैसा बेसोचे समझे कि तू उड़ा रहा है। सुन ले, ये पैसा तेरे पास अल्लाह की अमानत है और कयामत में इसका हिसाब तुझे देना है। इसका हिसाब कयामत में देना है। आँख जब तक खुली है, होश के नाखून ले ले और जुड़ जा दीन से और दीनदारी से, जुड़ जा मस्जिदों और मदरसों से। यहाँ जिस तरह से खिदमत कर सकता है बढ़ चढ़ करके कर, बढ़ चढ़ करके कर। तस्वीरों के लिए मत कर, लीडर बनने की चक्कर में मत जा, फेसबुक पर मशहूर होने के लिए मत कर, इंस्टाग्राम पे लाइक्स हासिल करने के लिए मत कर। जो भी कर अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए कर। और आला हजरत की जबान में यही बोलता जा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा साथ तो बेहतर हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मदरसों की अहमियत और मदरसों में इमदाद देने वालों का मकाम जरा यहाँ सुन लो तेजी के साथ। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, यहाँ हम 4 दरवाजों की बात करेंगे। एक दरवाजे पर लिखा होगा शहीद, दूसरे दरवाजे पर लिखा होगा हाजी, तीसरे दरवाजे पर लिखा होगा सखी, चौथे दरवाजे पर लिखा होगा आलिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसों में इमदाद देने वालों की भी आपको अहमियत समझ में आ जाएगी और आलिमों का भी मकाम क्या है आपको समझ में आ जाएगा। सुभान अल्लाह। जो लोग आज आलिमों को अपना नौकर, अपना गुलाम तसव्वुर कर रहे हैं, वो याद रखें कयामत के दिन तरसोगे, कयामत के दिन तरसोगे। आलिम का मकाम क्या समझते हो तुम? आलिम का मकाम बहुत आला है।
عالم بعمل کسی کے گھر میں ایک قدم رکھ دے، ایک قدم رنجا فرما دے، تو اس گھر میں 40 دنوں تک رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عالم بعمل کسی مسلمان کے قبرستان میں چلا جائے تو جتنے میتوں پر عذاب ہے اس قبرستان میں، اس عالم کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 دنوں تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا سمجھتے ہو تم عالم کا درجہ کتنا بلند ہے؟ بہرحال وقت نہیں میرے پاس کہ میں تفصیل میں جاؤں، گھڑی پر نظر ہے میری، اور ڈاٹ جو ٹائم متعین ہے اسی ڈاٹ ٹائم پر ہم کو انشاءاللہ پروگرام اپنا مکمل کر لینا ہے۔ تو حضرات گرامی، 4 دروازے ہیں، ایک پر لکھا ہے شہید، دوسرے پہ لکھا ہے حاجی، تیسرے پہ لکھا ہے سخی، چوتھے پہ لکھا ہے عالم۔ اب جو شہید ہے وہ اسی دروازے سے داخل کیا جائے گا، جو حاجی جس کا حج اللہ نے قبول فرمایا ہے، اللہ پاک اسی دروازے سے حاجی کو داخل فرمائے گا جنت میں۔ جو سخی ہے، سخاوت کرتا تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا، وہ اسی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جو عالم حق ہے، علماء حق ہیں، جو ہیں، وہ اسی دروازے سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو جب یہ کیٹیگری کے لوگ اپنے اپنے دروازے پر پہنچیں گے تو ان کے مابین ایک مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ پہلے کون جائے گا، سبحان اللہ۔ پہلے کون جائے گا؟ تو حضرات گرامی، جب یہ مسئلہ ان کے مابین پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے حضرت جبریل امین کو فیصل بنا کر وہاں روانہ فرمائے گا۔ حضرت جبریل امین آئیں گے اور کہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا جنت میں تو جا رہے ہیں، لیکن اب یہ پیدا سوال ہو گیا ہے کہ پہلے داخل ہوگا کون، پہلے جائے گا کون؟ تو حضرات گرامی، حضرت جبریل امین شہداء کی جماعت سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے جان عزیز کا نذرانہ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، ہم نے میدان جنگ کے تمام صحبتوں کو برداشت کیا ہے، تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، ہمارے اعضاء کاٹے گئے، ہم کو چھنی چھنی کیا گیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت جبریل امین ان سے فرمائیں گے ذرا یہ تو بتاؤ اے شہداء کہ شہادت کا درجہ، شہادت کا مرتبہ، شہید کا مقام تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو شہداء جواب دیں گے علماء نے بتایا ہے۔ تو کہیں گے رک جاؤ، حاجیوں کی طرف آئیں گے، کہیں گے تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم حجاج ہیں، ہم نے اس سفر کو طے کیا ہے، ہم نے سفر کی صحبتوں کو برداشت کیا ہے، ہم نے مطاف میں طواف کیا ہے، ہم نے رمی جمار کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، لہذا ہم پہلے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت جبریل امین فرمائیں گے مناسک حج بتانے والے، عمرہ کرنے کا طریقہ بتانے والے، احرام باندھنے کا طریقہ بتانے والے، غلطی ہونے پر دم کرنے کا طریقہ بتانے والے تمہیں کون ہے؟ تو جواب ملے گا کہ یہ تو علماء سے ہمیں پتا چلا ہے۔ تو کہیں گے رک جاؤ، پھر سخیوں کی طرف آئیں گے، کہیں گے تم کیا کہتے ہو؟ تو سخیوں کی جماعت جواب دے گی کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنی حلال گاڑی کمائی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے۔ تو پھر حضرت جبریل سخیوں سے پوچھیں گے یہ تو بتاؤ سخیوں کی جماعت، زکات کیسے نکالی جاتی ہے، فطرہ کیسے نکالا جاتا ہے، صدقہ کیسے نکالا جاتا ہے، یہ سب تفصیل بتانے والے تمہیں کون ہے؟ کہا علماء کی جماعت ہے۔ تو کہا شہیدوں کو شہادت کا درجہ، حاجیوں کو مناسک حج اور سخیوں کو سخاوت کی برکتیں بتانے والے علماء ہیں۔ تو سب سے پہلے علماء ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے، سب سے پہلے تم میں جنت میں علماء کی جماعت داخل کی جائے گی۔ تو جب یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا تو علماء حضرت جبریل سے یوں عرض کر رہے ہوں گے اے حضرت جبریل، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی پہلے آپ
تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت علماء، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ سبحان اللہ۔ کہاں پیسے لٹانے جا رہے، اس کے اوپر لٹا رہے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرت کامیاب بنانی ہے تو اچھے کام کرو اور وہ جیتے جی ہوں گے، بے شک، بعد وفات نہیں، سلسلہ ختم۔ بے شک، عمل یہاں ہے، جزا وہاں ہے۔ بے شک، تو جب تک آنکھ کھلی ہے فکر کر لو، اس کے بعد تو صرف افسوس ہی افسوس۔ اللہ، ایک سیٹ صاحب جو ہے باغیچے میں بیٹھے تھے، بادام پھوڑ پھوڑ کے کھا رہے تھے اور چلٹے ایک طرف جمع کر رہے تھے، مغز کھا رہے تھے، چلٹا جما رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر آیا اور حقیقت میں وہ فقیر ہاں سبحان اللہ، جو کوالٹیز ہوتے ہیں فقیر میں، جو صوفیاء نے بتائی ہے، وہ تمام کوالٹیز اس کے اندر موجود تھی۔ حضرات گرامی، آج کے جیسا وہ فقیر نہیں تھا کہ 10 کی نوٹ دو تو دعا ملے گی، صحیح، ہے نا؟ یہ منگنے والے ہیں، فقیر نہیں کہلاتے ہیں، یہ منگنے والے، یہ اپنے شوقوں کو پورا کرنے کے لیے مانگتے تم سے۔ بے شک، بے شک، اچھا، شراب پیتے اس سے، وائٹنر کا شوق کرتے اس سے، کیپسول کھاتے اس سے، ڈرگز لیتے اس سے، جوا کھیلتے، سٹے پہ پیسہ لگاتے، یہاں تک کہ کتنے فقیروں کے بارے میں یہ رپورٹ نکل کے آئی ہے انٹرسٹ پر پیسہ دیا جاتا ہے۔ اللہ، وہ خود بھی مانگ رہا مگر انٹرسٹ کا کاروبار ہے۔ اور ایک لعنت یہ انٹرسٹ سے متعلق آپ کے شہر میں بھی چل رہی ہے، اس کے بارے میں پتا چلا، مہیلا بچت گٹ، صحیح، صحیح بات ہے، آگے ہے، سبحان اللہ، اس پر میں کیا کہوں، اب یہ وقت نہیں ہے میرے پاس، بس اتنا سن لو، یہ جو پوری اسکیم ہے نا، اس کو ایک ہی شعر میں بیان کر دیتا ہوں میں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، بس یہی ہے اس کی اصلیت۔ رکو اور اپنی گھر کی عورتوں کو روکو، بے شک، پھر کبھی آؤں گا تو اس کی لعنت پر بھی انشاءاللہ آپ پر اس کے بارے میں بتاؤں گا، جو آج یہ سودی کاروبار دھڑلے سے کر رہے ہیں اور بینکوں کو دلیل قائم کر رہے ہیں اپنے لیے، بینک میں بھی دے رہے نا بابا، بینک میں بھی لے رہے نا بابا۔ صحیح، یہ مفتیان اکرام، علماء اکرام موجود ہے، ذرا مسئلے نہیں معلوم ہے تو آ کے پوچھو، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، تمہارا رب تم سے فرما رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو چیز تم نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے آ کے پتا کر لو۔ تو بہرحال آپ سے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا مسلمانوں کہ وہ سیٹھ دولت کے نشے میں چور بادام پھوڑ پھوڑ کر باغیچے میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، مغز کھا رہا ہے اور چلٹے ایک طرف جمع کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک فقیر آیا، اس نے اپنی جھولی پساری، کہا اللہ کے نام پر کچھ خیرات دے، تو وہ سیٹھ ازراہ مذاق وہ بادام کے چلٹے جو وہاں جمع تھے نا، وہ اٹھایا اور اس نے فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر نے اس کو سمیٹ لیا، کہا مولا تیرا شکر ہے، آج میری قسمت میں یہ چلٹے ہیں، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، چلٹے لے کے بھی دعا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلٹے لے کے بھی دعا کیا اور روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں سیٹھ صاحب کا وقت آیا، سیٹھ صاحب دنیا سے گئے، دولت دھری کی دھری رہ گئی۔ تو ان کے کسی عزیز نے خواب میں دیکھا اور پوچھا بتاؤ قبر کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو کہا بہت بڑے عذاب میں گرفتار تھا اور میں یہاں قبر میں بہت ہولناکی کے عالم میں تھا، بڑے بڑے سانپ اور بچھو مجھے ڈسنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اللہ
اللہ کے نام پر میں نے بادام کے چلٹے خیرات کر دیے تھے، وہی بیچ میں آ کر مجھے بچا لیتے ہیں، وہی بیچ میں آ کر بچا لیتے ہیں۔ اگر پہلے معلوم ہوتا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے، خدا کی قسم پوری دولت اللہ کے راہ میں خیرات کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری دولت اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ سب جیتے جی سوچنا ہے، بعد موت نہیں سوچ سکتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وقت ختم ہونے آ گیا، تو میں بات آپ سے ہی بتا رہا تھا کہ حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ ادے پور کی سرزمین پر ہے، اسپیشل پر لیتے ہیں، ڈاکٹر سرجری کی تیاری کر چکا ہے اور انستھیسیا دینا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا اس میں حرام چیز ہے، میں اس کو اپنے جسم میں داخل نہیں کر سکتا، میری تکلیف کی فکر مت کر، بغیر بے ہوش کیے کہ میرا آپریشن کر، بغیر بے ہوش کیے کہ میرا آپریشن کر، میری سرجری کر۔ کہا تکلیف ہوگی، کہا اس کی فکر مت کر، تو تیرا کام کر، میں میرا کام کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، پھر اس نے حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ کا زخم چیرا اور نگاہ اٹھا کر حضور حجت الاسلام کے چہرے پہ ڈالی۔ حضور حجت الاسلام کی آنکھیں بند ہیں اور ہونٹ ہل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھیں بند ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، وہ دھیرے دھیرے زخم کو پھاڑتا جا رہا ہے، گہرائی میں اترتا جا رہا ہے، تکلیف کا اندازہ لینے کے لیے حجت الاسلام کی طرف دیکھتا جا رہا ہے، لیکن وہی کیفیت ہے کہ آنکھیں بند ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ وہ سرجری کرتا گیا، وہ سرجری کا جو ہے سارا کام پورا کرتا گیا۔ حضرات گرامی، یہاں تک کہ سرجری مکمل ہو گئی، اس نے ٹانکے بھی لگا دیے، پٹی بھی باندھ دی۔ اس کے بعد میں وہ حضور حجت الاسلام سے کہتا ہے، مولانا صاحب اٹھیے، آپ کی سرجری مکمل ہو گئی ہے، آپ کی سرجری پوری ہو گئی ہے۔ حجت الاسلام اسٹریچر سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور جانے ہی والے تھے، کہنے لگا ڈاکٹر مولانا صاحب یہ تو بتاتے جاؤ کہ اتنی بڑی سرجری کر رہا تھا میں، مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن آپ کے چہرے پہ اطمینان تھا، آپ اگر ایسا کیا پڑھ رہے تھے اور آنکھیں بند کیے ہوئے آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو پھر حضور حجت الاسلام نے کہا کہ جب تو نے سرجری شروع کی، میں نے آنکھ بند کی، مدینے والے آقا سے لو لگائی اور میں درود پڑھتا جا رہا تھا، درود پڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں نبی کی بارگاہ میں پہنچا ہوا تھا، میں نبی کی بارگاہ میں پہنچا ہوا تھا، مجھے درد کا ذرا برابر احساس نہیں ہوا۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسی طرح اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، نماز کے پابند بنو، مدرسوں سے جڑو، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو مدرسوں سے جوڑو اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ خدا کی قسم، یہ توشائے آخرت ہے۔ کیا ہے یہ؟ توشائے آخرت ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آیا اور تفصیل سے انشاءاللہ میں آپ سے شرف تخاطب حاصل کروں گا۔ اللہ پاک اس محفل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور کہنے سننے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی غلطی ہوئی ہو، سبقت لسانی کے سبب کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو قابل گرفت و رجوع و توبہ ہو، مولا ان سب کی گواہی سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع لاتا ہوں، میری توبہ رجوع قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ۔